اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح آپ کی طرف وحی فرماتا رہا ہے اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہی سب سے بلند عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگہبان ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا عربی زبان میں قرآن، تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے جوڑے بنائے، اس طریقے سے وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے۔ اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف قربت کے لیے چن لیتا ہے، اور اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ اور انہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے پاس علم وحی کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی ایک خاص وقت تک تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد ضرور اس کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ پس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور اسی پر قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں ہر کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے، ان کا جھگڑا ان کے رب کے ہاں باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو بھی، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ اپنے کیے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ نازل فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے نہایت باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور بہت تعریفوں والا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانا، اور ان جانداروں کا پیدا فرمانا جو اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے، اور وہ بہت سی خطاؤں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز اس سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یا وہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے اور وہ بہت سی برائیوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو تمہیں جو شے بھی عطا فرمائی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے
تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ضرور بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کیا واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس جہنم پر پیش کیے جائیں گے ذلت سے سر جھکائے ہوئے۔ وہ چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن آگاہ ہو جاؤ، بے شک ظالم ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے۔ اور ان کے لیے کوئی نہ ہوگا دوستوں میں سے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ اے لوگو، تم اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق کو پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو شکایت کرتے ہیں، تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر جوڑے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بہت بلند بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی فرمائی۔ نہ آپ کتاب کے احکامات کی تفصیلات سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت فرماتے ہیں۔ اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، آگاہ ہو جاؤ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔